الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام لانے سے پہلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو بھی کبیرہ گناہوں کو بھی، یہاں تک کہ شرک اکبر کو بھی، جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، بیعت کر کے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیعت یعنی ایک عہد و پیمان۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا، لیکن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ آپ نے پوچھا، اے عمرو تم تو اسلام لانے کے لیے آئے تھے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک شرط چاہتا ہوں، بتاؤ کون سی شرط ہے؟ کہا، کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ اے عمرو کیا نہیں جانتے کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ ہجرت تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک مرد مومن اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر جاتا ہے، اسی طرح حج بیت اللہ بھی، جو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اگر اللہ نے وہاں تک جانے کی طاقت دی ہے، حج بھی تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، اسلام تو بہرحال اسلام ہے، اسلام لانے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن اسلام کے علاوہ اور بھی فرائض ہیں، اور بھی نیکیاں ہیں، جیسے ہجرت ہے، جیسے حج ہے، ان سے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دو بات قابل غور ہے ناظرین کرام، کہ اسلام ہو، اسلام قبول کرنا ہو، ہجرت کرنی ہو، یا پھر حج ہے، یہ بڑے اعمال اگر خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو یقیناً یہ نیکیاں تاثیر رکھتی ہیں۔ لیکن ایک دوسری شکل اور ہے، شرعی دلائل سے یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی کے ذمے حقوق العباد میں کچھ رہ گیا ہو تو پھر اسلام لانے سے یا ہجرت کرنے سے یا حج کرنے سے وہ گناہ ختم نہیں ہوتے، جب تک کہ وہ حقوق ادا نہ کر دیے جائیں۔ یہاں تک شہید کے تعلق سے بھی آتا ہے، اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا
مار دیا گیا اور اس پر قرض ہے کسی کے ذمے، کسی کو قرض دینا ہے تو قرض بھی معاف نہیں ہوتا، شہید کے لیے بھی۔ ہاں یہ بات اور ہے، جیسے کہ اور احادیث ہمیں ملتی ہیں، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے ذمے حقوق العباد ہوں گے، نیک ہوں گے، توحید والے ہوں گے، اسلام قبول کرنے والے، لیکن کسی وجہ سے حقوق العباد کو ادا نہیں کر سکے، نیت تو تھی، تو انشاءاللہ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اے بندے جنت میں یہ تجھے اونچا مقام ملے گا، اس شرط پر کہ تو اپنے بھائی کے جو حقوق ہیں اسے معاف کر دے۔ بڑی خوشی سے معاف کر دے گا، جنت کا اونچا مقام اس کو مل جائے گا۔ اس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جہاں تک تعلق حقوق العباد کا ہے، اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے تعلق سے دعا فرمائی تھی عرفے والے دن، اے اللہ حقوق العباد کو بھی معاف فرما دے۔ آپ کی دعا وہاں پر قبول نہیں ہوئی۔ مزدلفہ آپ تشریف لائے، وہاں بھی آپ نے دعا فرمائی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 10ویں تاریخ کو مشعر حرام میں، غالباً فجر کے وقت تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا فرمائی، آپ کی دعا قبول کر لی گئی کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس طرح اپنی طرف سے اس بندے کو نوازے گا، صلح کرائے گا اور معاف کرائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن ناظرین کرام یہ بات یاد رکھیے کہ کفر اور شرک والی زندگی سے تائب ہو کر اسلام قبول کرنے والوں کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو یا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ ان کے سارے گناہ اسلام لانے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں ناظرین کرام کہ صحابہ کون تھے اسلام سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے؟ تقریباً سبھی بتوں کے پوجنے والے، غیر اللہ کے پوجنے والے، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرنے والے، لیکن اسلام نے ان کے سارے گناہوں کو دھو دیا، ختم کر دیا، اور قرآن حکیم میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ اسلام کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے ان کفر کرنے والوں سے، شرک کرنے والوں سے، إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اگر یہ شرک سے، کفر سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں، ایک اللہ کے پرستار بن جائیں، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی اسلامی زندگی بنا لیں، ان کے اندر اسلام کا حسن آ جائے، ان کی زندگی اسلام سے منور ہو جائے، تابناک اور روشن ہو جائے،
یغفر لہم ما قد سلف، اس سے پہلے جو کچھ بھی کر چکے ہیں سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ دعوت اللہ نے دی ہے کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے۔ اسلام تمہارے سارے گناہوں کو دھو دے گا، مٹا دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو دعوت دی گئی۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو تین مکہ کا تیسرا سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، قرآن نے ان کو بھی دعوت دی ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ۔ یہ لوگ اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ آؤ اسلام کی دعوت پر آ جاؤ، ہم تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے مقدس صحابی ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ یقول، آپ ارشاد فرما رہے تھے، اذا اسلم العبد، جب بندہ مومن اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے، اور اسلام کا حسن اس کے اندر آ جاتا ہے، فحسن اسلامہ، اس کا اسلام بھی اچھا ہو گیا۔ اسلام اچھا کب ہوگا؟ جب کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا، اسلامی زندگی کو اپنائے گا۔ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، اس سے پہلے جو گناہ کا کام، معصیت کا کام، نافرمانیوں کا کام کر چکا ہے، اللہ کفارہ بنا دے گا، یعنی مٹا دے گا۔ کفارہ کہتے ہیں مٹا دینے کو، ختم کر دینے کو۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، پھر اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ نیکیاں کرے گا تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، برائی کرتا ہے تو برائی کے برابر، الا یہ کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، انشاءاللہ اس کی شرح اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔